تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو ایک غم تو تھا کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لاڈلی ترین بیوی. سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب نزع کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو نصیحت کی، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے، سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا. سب کو نصیحت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی حفاظت کرنی ہے. تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا ہو تو نبی علیہ السلام اس شخصیت کا غم کیسے بھلا سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی، دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے، میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے، اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی، ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی، اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی، رشک اردو میں کہہ لیں، جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے، لیکن وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے
اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتا ہے. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے, آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی, ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا, غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا, فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی, جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں, امامہ بنت ابی العاص, جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ, یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں, یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں, اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے, انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی اس نے یہ دیا مال, اس نے یہ دیا, حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت آ رہی ہوگی. رکت کے الفاظ ہیں, رونا شروع کر دیا آپ نے, کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی, کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ خیر واپس کر دیا, اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. تو ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا ہے. باقی جو قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا. اللہ کی تائید میں تو نبی علیہ السلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا, اور یہاں پہ بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا, ٹھیک ہے. تو باقی آیات اسپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا, دنیا تو ہے ہی غم ہے سر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ نے تو آزمانا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ ڈالتا ہے, اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا. یہ اسپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے نہیں, اور دنیا کے حوالے سے بھی جو اللہ کے لیے غم ہے وہ تو رہتا ہے, اس سے کوئی بندہ یعنی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. باقی دنیاوی جو تکلیف ہے ان پہ صبر تو کرنا ہے. تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا. وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا. یہی حال ابو طالب کے لیے تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جب بھی ابو طالب کے اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو بہت ہائی لائٹ اس حوالے سے کیا جائے. میں نے تو ایمان ابی طالب پہ جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں. ہمارے لیے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے, اور جس نے ہمارے نبی علیہ السلام
کا ساتھ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی مشکل اور پریشانی میں ان کے لیے حمایت کا معاملہ کیا ہے، اس کا احسان تو پوری امت کے اوپر ہے سر. صحیح بات. تو چاہے ابو طالب ہوں، چاہے سیدہ خدیجہ ہوں سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا، تو ہم تو ان کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے، اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ کے جواب کی روشنی میں علماء کرام کے ذریعہ معاش کے حوالے سے بھی عوام الناس میں آپ جیسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی اور علماء کرام سے متعلق بد زبانیوں کا سلسلہ بھی تھم جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، لیکن اگر آپ کے علماء ہی نہ چاہیں کہ ان کے بارے میں بدگمانیاں ختم ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. سورہ انفال میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کی نعمت سے خود روگردانی کرتا ہے اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے، اس کی حالت کو بدل دیتا ہے. ان کی حرکتیں بھی جب تک درست نہیں ہوں گی نا، ان کے بارے میں بدگمانیاں اسی طریقے سے، بدگمانی تو نہیں کہنا چاہیے، یہ فیکٹس ہیں. بدگمانی کہاں سے ہے؟ یہ ممبروں پہ آپ کو سناتے نہیں ہے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا، تو کہتے ہیں میرا بیٹا بتائے گا. تو بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جی وہ 2 چادروں میں میرے ابا جی کا سوٹ بنتا تھا، تو ایک چادر جو مجھے ملی تھی وہ میں نے گفٹ کی. تو یہ جو مولوی ممبر پہ بیان کرتا ہے جب وہ سیڑھیاں اترے تو آخری سیڑھی پہ جب پہنچا ہونا تو اس کو ادھر ہی روک کے کہیں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ 5 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلام آباد کی اس مسجد میں، یہ آج ہونڈا سیوک آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو دیکھیں آپ کا اکرام مسلم کیسے کرتے ہیں وہ، جبکہ آپ کی تنخواہ بھی 20 سے 25 ہزار ہے ایک خطیب کی، امام مسجد کو 10 ہزار دیتے ہیں اور آپ نے ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. ظاہر پانی سے تو نہیں چلتی گاڑی، وہ پرانے زمانے میں چلا کرتی تھی پھونک مار کے، اب نہیں چلتی، اب پیٹرول سے چلتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی کہانیاں سنو لکھتی ہیں کتابیں. تو وہ دیکھیں کس طرح جھاگ چھوٹے گی. بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہ آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. کمرے چ نہیں جانا بھائی، کمرے چ نہیں جانا، کیونکہ بات کا جواب نہیں ہوگا. تو یہ خود اپنی بے عزتی کرواتے ہیں نا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے، رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت حضور کو ملنے آئی. آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے اس عورت کے ساتھ نکلے. تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو آپ نے راستے میں چوراہے پہ چند صحابہ کو دیکھا، وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے، کسی بھی وقت تمہیں وسوسہ دلا سکتا تھا، لہٰذا میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں کلیئر کرتا. اگر رسول اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس اپنے صحابہ کو کلیئر کریں گے جن کو وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، تو مامیوں تسی کیوں نہیں کلیئر کر دو اپنا سٹیٹس؟ یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں. پولیٹیشنز کے اوپر تو لوگ بات کرتے ہیں، مولویوں کا ذرا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں اور ان کی عزتیں دیکھیں. ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں جنت میں لے کے جانا. لے جان گے تو جنت اس نہیں کدھر ہو رہی، بچ جاؤ. تو علماء کے سے ہم بدگمانی ہم نہیں کرواتے، ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ بدگمان کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ سورس آف انکم دین کو بنانا حرام ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں فی نفسی ہی کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں. اپنے اوپر کوئی شخص کوئی پابندی لگانا چاہتا ہے تو لگا لے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اس اعتبار سے کہ اگر وہ کہے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اور یہ مطلقاً حرام ہے، پھر وہ ایک ایکسٹریم رویہ ہو جائے گا. باقی اس میں یہ مثال دینا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا. بھئی حضور علیہ السلام سے تو شریعت بٹنی تھی، اگر آپ شہد حرام کر دیتے امت پہ ویسے ہی حرام ہو جانا تھا. اور دوسرا وہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی نا، اور ایک شفا والی چیز تھی. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے دین کو سورس آف انکم نہیں بنانا، تو آپ اس کو اس پہ آر دلائیں گے کہ نہیں بڑھا تو کھا دین، تو اس کو اپریشیٹ کریں. ایک بندہ فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تو پیسے لے کے کر. عقل کام کرتی ہے، دو مختلف باتیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنی حلال کرنے کے لیے
مجھے نہ بیچ میں تختہ مشق بنائے، میں نے کبھی بھی نہیں. میں نے تو جماعت المسلمین والوں کے خلاف بھی یہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ امام مسجد کی تنخواہ درست ہے، نماز پڑھانے کی نہیں. جو بندہ دین کے لیے وقف ہوا ہو، بچوں کو تعلیم دیتا ہو، ہاں اگر فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. اس کے اوپر میرے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. اب آ جائیں نبی الاسلام کی طرف. نبی الاسلام ایک کامیاب تاجر تھے مکے کے. مکے کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی. البتہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو پھر آپ کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری آ گئی دین کے کام کی. تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ایسٹ جمع تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے کاروبار تو کیا ہوا تھا، تو اسی ایسٹس میں سے آپ علیہ السلام اپنے گزر بسر کرتے رہے. پھر کرتے کرتے جب مدینہ شریف میں آپ علیہ السلام آئے ہیں، پھر وہاں پہ جنگیں شروع ہوئیں، مال غنیمت آیا، تو سورۃ الانفال میں آ گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی خمس جسے کہا جاتا ہے. اس سے نبی علیہ السلام اپنے بیوی بچوں اور کی دیکھ بھال کرتے تھے فائنینشلی، اور جو آپ کو مہمان ملنے کے لیے آتے تھے. تو پھر آپ کا سورس آف انکم بیت المال ہی تھا. خلفائے راشدین کا بھی سورس آف انکم بیت المال تھا، لیکن جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر. دیکھیں نا، یہ بزرگ غفاری نہیں کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوچا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے، تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا. تو آپ فرمایا یہ سونے کے برابر بھی یہ سارا پہاڑ سونے کا ہو تو میں 3 دن نہیں گزرنے دوں گا کہ اللہ کی راہ میں اسے خیرات کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام تو خیبر کے بعد اتنی وسعت آ گئی تھی، اس کے باوجود نانو نفقے کی شکایت بیویوں کی طرف سے رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک آپ علیہ السلام کے گھر بعض اوقات 1-1, 2-2, 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. تو آپ نے تو فقر کی زندگی اڈاپٹ کی ہے. محلات نہیں بنائے، جدادیں نہیں بنائیں، پلازے نہیں کھڑے کیے، لگژریس لائف نہیں گزاری. آج آپ دین کے نام پہ مولویوں کو دیکھیں، بچوں کو لادہ گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں، اپنے لیے لادہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ ان کو دیکھیں کہتے ہیں نہیں ہم دین کے لیے وقف ہیں. اور دین کے لیے یہ وقف ہوتے ہیں کہ جب ان کا کوئی لیڈر ان کو کہتا ہے نا فلاں جگہ جلسہ ہے، اینے بندے لے کے آ جانا، تو لے کے آ جاتے ہیں. یہ وقف ہے دین کے لیے. باقی کو کام شام ان کا کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ان کی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بیت المال، خمس یہ تھا. اور میں کہتا ہوں کہ جو بندے دین کے لیے فل ٹائم وقف ہیں، باقی امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں. لیکن ضروریات بالکل بھی یہ نہ ہو کہ ان کو آپ مطلب وہ فقر والی حدیثیں سنا کے ان کو ماری دیں. یعنی ان کے بچوں کی تعلیم، سارا خرچہ جو ایک عام نارمل ہے وہ تو ہونا چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو یہ آپ کو مشکات میں بھی حدیث حکمرانی والے چیپٹر میں مل جائے گی. تو حضرت ابوبکر نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرا بڑا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے اور میری بیوی بچوں کا خرچہ نکل رہا ہے، لیکن اب تم نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے حکومت. اور یہ حکومت چلانی آج والی حکومت چلانی نہیں تھی سر، کہ چلائی نہ چلائی برابر ہے، بس اپنے پکس لے لیے. وہ تو ادھر آپ دیکھیں کتنے فتنے تھے جن کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کو ہر وقت ٹینشن کی زندگی تھی، جنگوں کی زندگی. تو دیکھو بھئی میں اب تو اس طریقے سے تو اپنے بال بچوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتا. پھر صحابہ نے مشورہ کیا کہ جی آپ کا وظیفہ ہم بیت المال سے لگاتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے نظام حکومت چلائیں اور مسلمان بیت المال کے ذریعے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی پرورش کریں گے. تو اسی کی ماڈرن فارم یہ مسجد کمیٹیاں، کیونکہ اب حکومت کا تو بیت المال کا سسٹم نہیں چل رہا. مسجد کمیٹیاں جو چندہ اکٹھا کرتی ہیں اسی میں سے جو ہے وہ مسجد کے امام کو یا خطیب کو یا جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے. نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے اور امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن مقرر نہ کرو جو اذان کی اجرت لے. تو جب اذان کی اجرت لینا حرام ہے تو نماز کی اجرت بھی حرام ہے. نماز وہ اس نے ویسے بھی پڑھنی تھی اور جماعت سے ہی پڑھنی تھی، اس کی تنخواہ نہیں ملے گا. ہاں جو دین کے لیے وقف ہوا یعنی فل ٹائم مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا دیتا ہے اور باقی سارے جو سائیڈ بزنس جسے کہتے ہیں ہم دین کے حوالے سے وہ کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اسلام پھیرتے ہی جا کے ٹیوشن پڑھانے شروع ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ بیچارے اس لیے کہ تنخواہیں نہیں نا ان کو دیتے. میں تو کہتا ہوں ان کی ہینڈسم تنخواہیں ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں امام مسجد کو 5,000 یا 10,000 کوئی تنخواہ ہے مجھے بتائیں.
عام نارمل گھر کا خرچہ بھی جو بہت بھی یعنی روکی سوکی کھا رہے ہیں نا، ان کا خرچہ بھی 30,000 سے اوپر ہی ہے، جو مشکل کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ سارے خرچے ملائیں تو بلز ملائیں، بچوں کی تعلیم کا، یہ سب، تو ایٹ لیسٹ ایک عام نارمل مڈل کلاس فیملی کا جو خرچہ ہے نا، وہ ضرور میرے خیال میں تو امام مسجد کی 50,000 سے کم تنخواہ آج کے دور میں نہیں ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ دیں مسلمان۔ حکومت وقت کا کام ہے۔ سر آپ سعودیہ میں جائیں، ملیشیا میں دیکھیں کیا تنخواہیں ہیں امام مسجد اور خطیبوں کی۔ سعودی جس طرح یہاں پہ لوگ فوج میں جانا اور انجینئر ڈاکٹر بننے کو پسند کرتے ہیں نا، سعودی عرب میں اگر کوئی امام مسجد بن جاتا ہے سر، اسے گاڑی، بنگلہ اور تنخواہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی لگژریس لائف اس کی ہوتی ہے۔ تو لوگ پھر دین کے لیے وقف بھی ہوں گے۔ تو نبی الاسلام کا ذریعہ معاش اعلان نبوت کے بعد بیت المال تھا۔ آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں ان کا جو گزر بسر ہے وہ بیت المال کے ذریعے ہی پورا ہونا چاہیے۔ ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ جی دین کو سورس آف انکم نہ بنائیں، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس فطرے میں پڑھ کے، جیسے ہم زیادہ دولت کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دولت وہ دینا کہ حضرت عثمان والی دولت ملے، کہ پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا تو اگر ہم اس فتنے میں پڑھ رہے ہیں اس آزمائش کے اندر، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم جدادیں بنائیں، پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر ہی لائف گزاریں، دوویں جہانی مٹھے باؤ نہیں کہ ادھر بھی کام چوک کے رکھو اور کو جی آخرت بھی ہمیں ملے گی۔ نہیں، جب آپ دین کے لیے وقف ہوئے تو آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ میں نے آخرت اللہ سے مانگنی ہے، دنیا میں میں روکی سوکی کھا کے گزارا کر لوں گا۔ دین سے جدادیں بنانا یہی وہ چیز تھی جو ابو ذر غفاری کا بنو امیہ سے جھگڑا رہتا تھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب بندہ مال جوڑ سکتا ہے کہ نہیں۔ یعنی آج جو عام بندے کو زکوٰۃ کے مسئلے پتہ ہیں، ابو ذر غفاری کو نہیں پتا تھا کہ بھئی زکوٰۃ اگر کوئی دے دے تو مال جوڑ سکتا ہے۔ ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے تم تو نبی کے صحابہ ہو، تم تو امت کے لیے رول ماڈل ہو۔ رسول اللہ کو بھی یہ باتیں پتا تھی، آپ نے تو پوری زندگی کبھی زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ آپ کے پاس مال اتنا آتا تھا، لیکن آپ خرچ کرتے تھے، سال پورے ہی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ تو تم حضور کا نام لے کر بنگلے، جدادیں، محلات کھڑے کر رہے ہو، تو نسبت تم نے حضور کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے۔ تو ایویں تو نہیں حضور نے کہا، ترمذی میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ سر وہ ابو ذر غفاری کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ آپ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے، سیدنا ابو ذر غفاری صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زہد کی زندگی کس چیز کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوری زندگی زہد کی گزاری ہے۔ اور جو بخاری مسلم کی حدیث ہے ایلا والی، جو آپ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، تو گھر کی چھت پہ آپ تھے، تو حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، تو آپ کے تو اوپر بھی کوئی قمیض نہیں تھی، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے آنے کی وجہ سے جب بیٹھے تو چٹائی پہ کے نشان تھے۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور کیسر و کسریٰ رومن اور پرشین امپائر کے جو سربراہ ہیں وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حاصل کر لیں؟ اور پھر حضرت عمر نے یہ ایسی نصیحت پلے باندھی ہے کہ نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا اپنے دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بس وہی چیز تھی کہ وہ جیسے ہی وہ سیدنا عمر شہید ہوئے ہیں تو پھر وہ ڈسپلن لوز ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جب وظیفے لگنے شروع ہوئے تو پھر ظاہر ہے جب آپ وظیفوں پہ کوئی چلا جائے تو اس نے کام کدھر سے کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں جو گئے ہیں اپنے وظیفے لگا کے بیٹھے ہوئے، نوکریاں تو کرتے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ وہ آج بھی مینٹالٹی وہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حساسی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے
خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر، ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی، ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا، حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی، کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی، وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتی، اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی، تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو۔ تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا، میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو، کیسی وڈی پھکی دی تھی، میں کہا میری بیوی نو نہیں تو اڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح، یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے، چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طرح، تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں، وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے تو تحقیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں، لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا، وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی، اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا، مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے
کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی ایاش سے سنی، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی ایاش کا یہ حال ہے، یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی ایاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے، اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ شیعہ کیا، ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کر۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے علیہ السلام، وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی نہج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے۔ اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینے کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے، پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے۔ سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ، تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا۔ آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے۔ چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے ہی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، بغترے ہوتے ہیں سارے چوہے۔ تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں، آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا، ایڈی اوڈی شاید چوہا۔ تو دروازہ کو نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ باقی رہ گیا باغ فتق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا، اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا، جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے۔ اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں۔ یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو، یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک۔ حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان،
حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی۔ ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں۔ تو اس میں میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں۔ اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830، یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور ابھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو۔ اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو۔ تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے۔ یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے، اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے ہیں۔ اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی۔ ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے قیام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے۔ ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں۔ ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں، تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، بڑی لمبی حدیث ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی الاسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے، تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ وہاں تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں؟ انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے، اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے، جنازے پڑھے ہیں یار، جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا، خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی، ایویں جھوٹ بولتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا۔ سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ سوموار پورا دن، سوموار کے بعد پوری رات، پھر منگل پورا دن، منگل کی رات، بدھ پورا دن، بدھ کی رات کو دفن۔ وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی۔ آپ وفات النبی اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں، اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا، تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں، مسئلے کو مس ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کا تم چپ کر جاؤ۔ پھر حضرت ابوبکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ، تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے، یہ تمہاری برکات ہے، تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وزیر کے طور پہ تھے، اور نبی علیہ السلام قریش میں سے ہیں اور عرب کا ماحول قبائلی ہے، اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے، انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے، لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چنے۔ تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابو بکر کی موجودگی میں، حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابو بکر موجود ہوں، لوگ میری بیعت کریں۔ تو فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا،
آپ یار غار ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بہر سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی، ان کے ساتھیوں نے کر لی، تو یعنی خزرج نے۔ اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے، یہ خزرج کے سردار تھے۔ بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی، لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئیں تو ملوکیت کے اندر۔ حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو، جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا، چاہے خوارج ہوں چاہے جمل ہو صفین، وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا تھا، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے میں۔ اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی پھر 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا، ہم اہل بیعت ہیں۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئیں، فوت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد، جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں، ہم اسے وفات کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے وہ شہید ہی۔ ان معنوں میں شہادت ہے، ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی۔ سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف، اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہیں تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا، بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئیں۔ آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابوبکر، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے۔ وہ عام بندہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر کو بھی پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفت اور رسول ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا ہوں۔ وہ آگے، اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا۔ یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، پوری حدیث بخاری مسلم کی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے، کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے، اس وجہ سے، یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی۔ تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم۔ آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا، وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں، آپ اندازہ کریں۔ اور حضرت ابوبکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا۔ تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی۔ جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا، وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز۔ واہ، حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت۔ حضرت علی اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، نہیں، جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں تاکہ کسی کو وہم باقی نہ۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی، اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے، اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے۔ لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی، اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی نبی علیہ السلام نے، وہ رو پڑی، پھر ایک اور بات کہی، وہ مسکرا پڑی۔ تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے تم سے کیا بات کی، تو وہ اوائڈ کرتی رہی۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نا، اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، ماں ہونے کے حق کے سبب جو میرا حق ہے تم پہ، اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں اب اپنے باپ کا راز بتا دیتی ہوں، نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں یہ بات کہی
کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مر کے تم میرے تک پہنچو گی، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد فوت ہوگی، اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی۔ اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑھوں کے سردار۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے ان کے بارے میں۔ اس میں جنتیوں کا سردار کون، یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے، میں نے سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اصل میں ہمیں سنایا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ جب کوئی یہ جھوٹے دعوے کرے گا نا تو پھر اس کو یہ بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑا جانا تھا۔ جیسا پنجابی کہتے ہیں نا کہنا تینوں تو سنانا نو، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ اصل میں ہمیں سنایا گیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نسبت یہ نہ کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہیں، نسبت کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل بھی ہو۔ سیدہ فاطمہ کو نسبت کا فائدہ ہوا ہے لیکن ان کا عمل بھی ہے نا جی، ان کے بچے قربان ہوئے ہیں، ان کا خاوند قربان ہوا ہے، ان کی اپنی قربانی ہے۔ یہ بات کہنا سوکھا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، میں یہ ہوتا، میں رفع دین پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ رفع دین کرنا تنوں کہنا سی مکھیاں مارتا ہے تے قدمہ نہ لپٹنا سی۔ یہ بات کہنا ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، ضروری ہے ابو بکر عمر عثمان علی ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائیں، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ حضرت رکھی کس نے تھی؟ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ، عقبہ بن ابی معیط نے۔ یہ لیڈر تھا کفار کا؟ ہاں، ولید بن عقبہ، اسی کا بیٹا ولید بن عقبہ جس کو کوفے کا گورنر لگایا۔ مسلم شریف میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے۔ شہادت عثمان کے اصلی اسباب صحیح بخاری، جعلی اسباب نہیں، اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط۔ حضرت فاطمہ نے آ کے وہ اوجڑی اٹھائی، ٹھیک ہو گیا جناب۔ یہ بات کہنا آسان ہے، حضرت فاطمہ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، ایویں نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو صحیح مسلم میں سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ مولا علی نے زخم کو دھویا تھا، پانی ڈالتے تھے، سیدہ فاطمہ دھوتی تھی، جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو تب جا کے خون۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی تھی، کیونکہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا، فاطمہ ویسے بچی تھی۔ اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی، اولاد سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ تم اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی صرف نسبت پر رائے کر کے نہ بیٹھ جائے۔ اور یہ جملے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آئے، یہ دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس میں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 88 میں، پھر فرمایا 18 نبیوں کا بائی نیم ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جائے۔ تو کیا نبی شرک کرتے تھے؟ سمجھانے کے لیے، یہاں بھی حضرت فاطمہ کا سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، وہ سردار ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ بات تو نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے کہی جا رہی ہے، لیکن کہا سنایا کسے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آیا قرآن میں 3 دفعہ، سورہ زمر میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ یونس میں، قل انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی فرما دیجئے
کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ پکڑے اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو یہ سمجھانے کے لیے تو نبیوں کو کہا گیا, تو حضرت فاطمہ تو پھر بھی بعد میں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی, اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک, اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, کل شیء ان تغفر لی, وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے, رب اجعلنی کی جا سکتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی, کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے. اور ایک مسنون دعا ہے, سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے, یہ جعلی دعا پبلک کی, کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, اس دن کے روزے کی نہیں, اگلے کل کے روزے کی, وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے, خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے, سنن نبی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یعنی پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد, پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی, پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے, کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا, سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں, قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے, مرسل ہے, منقطع روایت ہے, وہ تابعی سے ہے, اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی, مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے, سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہوگی. اللہم سمت وعلی رزقک افطرت, ایدے بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے, اللہم انی لک سمت وبک آمنت, او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کیتی ہیں, حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی, اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت, یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 1956 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے, آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر, اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو, اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ, پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا, وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین, بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے, تب فائدہ ہوگا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے, آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر, اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو, اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ, پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا, وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین,
बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जेड़े थे पैड़े हो काबे भी पैड़े, अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिल जाती है। असल जो मसला है वो नफ्स का है कि इंसान खुद फैसला करे कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, तब फायदा होगा। तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी सुनन इब्न माजा में है और सही सनद के साथ मुस्नद अहमद में है और मिशकात में आपको 1960 के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाए। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ऐ खैर के तालिब हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ऐ शर के तालिब रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में। और अल्लाह की तरफ से हर रात में लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। वो जो रवायत है वो जाली है कि जी वो पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोज़ख से रिहाई का है। ये तो हर रात रिहाई हो रही है। मैं इस हदीस को भी बता दूंगा बाद में शोमुल ईमान के हवाले से। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो 3 चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नीयत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब। रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज है, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया, जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह है। बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके स्पोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है। ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है, कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। 5वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में, ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है, तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें और फिर पूरा साल देते रहे, या अगले साल की भी पेशगी निकाली जा सकती। ज़कात में मैंने डिटेल से लेक्चर मसला नंबर 95A और B दे दिए, जिसे शौक हो तो वो देखे। और साथ ही अल्फाज है बुखारी और मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बाकी नेकियों का तो पता चल जाता है, रोजा इंसान और उसके रब के दरमियान एक राज है। अगर किसी शख्स ने खुद नहीं बताया तो वो छुप कर खा पी ले तो पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला हमारा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान चूंकि खास इबादत है, खास मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूं। और फिर 7 अल्फाज है, मेरा बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, पहली खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करे इंशाअल्लाह। और फिर 7 अल्फाज है, रोजादार की मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी बढ़कर अजीज है। फिर 7 अल्फाज है, रोजा ढाल है, यानी एक ढाल है गुनाहों से बचने की। जब तुम्हारा रोजा हो तो फहश गोई और गुनाहों से इज्तनाब करो। अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो कि मैं रोजे की हालत, अल्लाह तू डर, मेरा भी रोजा तेरा भी रोजा, यार जान छाट। यानी बजाय ये कि तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए, लड़ाई की जाए रोजे की हालत में। वैसे रोजे की हालत में इंसान की हालत भी ऐसी होती है कि इंसान कहता है यार को नेड़े ना ही लगे, मत्थे ना ही लगे,
خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو